Hi Nawaz साहब, thank you so much for joining us. क्या हम कह सकते हैं कि भारत आगे भी जाएगा? It may actually attack Pakistan? पर यह जिस तरीके से इन्होंने वॉर हिस्टेरिया क्रिएट किया हुआ है मीडिया ने और सोशल मीडिया और अवाम को जिस तरीके से इनके रिटायर्ड जनरल्स और रिटायर्ड चीफ आर्मी स्टाफ, आप जनरल बख्शी को देख लें, इसी उन्होंने कुर्सियों पे छलांगे मार मार के बोल रहे हैं। और ये वही जनरल है जो कारगिल में कमांड कर रहे थे और ये कह रहे थे कि पाकिस्तान हमें इतना मारा है कि हम छुपते थे अपने आप को बचाने के लिए। और ये जो कर रहे हैं ये बड़ा खतरनाक खेल खेल रहे हैं। पाकिस्तान की मुसल्लह फौज बैटल हार्डन्ड, नंबर 2 के इनके एक एक इंच हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी मिसाइल रेंज के अंदर है। नंबर 3 पाकिस्तान ने बड़ा क्लियर, ये इनको तकलीफ ये हुई है जो चीफ आर्मी स्टाफ ने ये ओवरसीज पाकिस्तानी को वहाँ पर बड़ी कश्मीर के बारे में खुल के बात की और यहाँ तक कहा कि ये दो नज़रिया था वो बिल्कुल ठीक था, कहते थे उस पर इन्होंने बड़ा लेर शुरू किया। अब बात ये कि इस लेट मी अश्योर यू कि इस वक्त हमारी ये फौज जो है ना ये घुस के मरेगी और नारा भी लगाया हुआ है। ये नहीं बयानिया दे, इट इज़ पूरी कौम का अज़्म है कि हम इनको सॉर्ट करेंगे, ताकि इनको एक दफ़ा जब तक इनके सर पे डंडा नहीं मारेंगे, ये अखंड भारत का जो टोला है, जब तक ये राम राम नहीं करेंगे, ये जब सख्ती करेंगे तो ये इनको समझ आती है। नंबर 2, आप दुनिया में कहीं नहीं होता कि 5 मिनट के अंदर आप पूरे एक मुल्क को, आप न्यूक्लियर मुल्क को आप ब्लेम कर दें। 400 किलोमीटर का फासला है, रास्ते में हर थोड़े अरसे के बाद चेक पोस्ट है, कैमरे ही कैमरे लगे हुए हैं। क्या ये वो नहीं ढूंढ सके? इनको नहीं पता। कश्मीर में किसी ने देखा कोई गोली चली? मुझे तो हैरानी है कि पूरा स्क्रिप्ट कैसे 3 घंटे में पूरे सोशल मीडिया उनकी साइट्स रॉ की जो है 500 साइट पे एक ही टेक्स्ट चल रही है। सर पहला ट्वीट विद इन 5 मिनट्स हुआ है, विद इन 5 मिनट्स पाकिस्तान का नाम लिया पहले ट्विटर अकाउंट ने। मतलब ये है कि ये पूरा प्लान कर चुके हैं और अब ये इतने आगे चले गए हैं कि इनको समझ नहीं आ रही कि क्या करें। ये कभी आपको सामने ये इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर रहे हैं, जो कि पाकिस्तान ने बड़ा क्लियरली नेशनल सिक्योरिटी कमेटी मीटिंग में कहा और बड़े मैच्योर रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट के तौर पे कहा कि वील टेक इट एज एन एक्ट ऑफ वॉर, और बाकी जो रिस्ट्रिक्शन उन पर लगाई हैं इनको बड़ी समझ आ जाएगी जब इनकी एयरलाइन पाकिस्तान के ऐसे नहीं जाएंगी, इनका कार्गो शिप जहाज नहीं जाएंगे, दुनिया इनको इनका लंबा रूट पड़ेगा, इनको बहुत हैवी कॉस्ट होगा, टिकट पड़ जाएगा, लोग इनके एयर में ट्रैवल नहीं, इनके अपने लोग नहीं ट्रैवल करेंगे बल्कि फॉरेन एयरलाइन से जाएंगे। 1.2 बिलियन की जो हमारे पास ये हम इंपोर्ट करते ट्रेड बिजनेस करते थे वो ख़त्म कर दिया, जो थर्ड कंट्री को वहाँ ट्रांजिट जाता था वो हमने बंद कर दिया। दे विल अंडरस्टैंड इसका पिंच। और सेकंड ये है कि हमें अपनी पाकिस्तानी कौम थैंक हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए कि पूरी कौम ने इकट्ठी कर दी है। जो बलूचिस्तान में ये कर रहे हैं, जिस तरीके से कर रहे हैं, आई थिंक हमारी हुकूमत को इसको ज़्यादा स्ट्रांगली ले। एक इंसिडेंट इनका हुआ, देखें उन्होंने क्या कुछ शोर मचाया हुआ है। हमारी जाफर एक्सप्रेस अगर हम स्ट्रांगली एक्शन लेते, स्ट्रांग तरीके से इसको लेके चलते, तो आज इनकी जरूरत ना होती है करने के लिए। वी हैव टू शो लॉट ऑफ स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस एंड वी हैव टू स्टार्ट बिहेविंग लाइक एन प्रॉपर इस्लामिक न्यूक्लियर कंट्री, जो हमने अभी तक अपने आप को ये नहीं शो किया। राइट, ये दिस राइट, वी शुड डू इट ऑल राइट। सो बट साहब, हमने देखा जिस वक्त ये मामला हुआ था उस वक्त सऊदी अरब में थे नरेंद्र मोदी, पे वो वापस आए। क्या इस वक्त कोई फॉरेन ऑफिस के थ्रू काम हो रहा है कि फ्रेंडली कंट्रीज को रीच आउट किया जाए, उनको आगाह किया जाए कि क्या हो रहा है, इंगेज किया जाए एटलीस्ट, मसलन सऊदी अरब, यूएई? ये आपकी बिल्कुल आपकी बात ठीक है, ऐसे ही होगा। लेकिन देखें हिंदुस्तान का ये आप मुझे बताएं, वो तो दुनिया में वो तो वैसे भी है कि उसने क्या किया कनाडा में, उसने जो एक कनेडियन को जो कोई उसको मार दिया, उसको कत्ल कर दिया।
کینیڈین نے وہ بندے پکڑ لیے اور اس نے ہندوستان کے وہاں جتنے تھے میں نے وہ تو انہوں نے ان کو وہ ملک بدر کر دیا جو ان کے ادھر ایمبیسی کے لوگ تھے. مراد ہے کہ انڈیا کا کام ہی یہی ہے. اگر وہ وہاں تک دہشت گردی کرتا ہے کینیڈا تک جا کے تو ہم تو اس کے ہمسائے ہماری بدقسمتی ہے کہ ایسا مودی جیسا وزیر اعظم دہشت گرد جو دنیا میں جانا پہچانا جاتا ہے وہ ہمارا ہمسایہ ہو گیا اور وہ ہم پہ جھوٹے الزامات لگا کے تو دنیا میں اگر وہ جھوٹ پھیلا رہا ہے تو ہمارے ساتھ تو جو کچھ جعفر ایکسپریس میں ہوا جو باقی لوگ ہیں جن کے تانے بانے جا کے ہندوستان سے ملتے ہیں ہمیں چاہیے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جیسے آج میسج گیا یونانیمس. ایک بات ہے دیکھیں وفاق کے ارد گرد جو ہمارے چاروں صوبے ہیں سندھ ہے بلوچستان ہے کے پی کے ہے پنجاب ہے ہم اسٹرانگ ہے کھڑے ہم آپس میں تو ہمارے کو حالات بے شک جس طرح کے انٹرنل ہوں باہر کا کوئی بندہ اگر یہ سوچے گا کہ ان کے اوپر حملہ کیا جائے تو اس کے لیے سب صوبے اکٹھے اسٹرانگ یہ میسج دیتے ہیں. ہم اپنی فورسز کے ساتھ بھی اور خود بھی اپنے گھر کی حفاظت کرنے کے لیے پوری قوم اکٹھی ہے. آج کا یہ میسج ہے کہ ہم کچھ بھی آپس میں انٹرنل مسائل کر لیں لیکن جب اس طرح کا واقعہ ہوگا تو ہم اس طرح سیسا پلائی دیوار کی طرح اپنی قوم اپنے فورسز کے ساتھ بھی کھڑی ہے اور اپنے ملک میں اس طرح کی دہشت گردی پھیلانے والوں کو ہم ایسا منہ توڑ جواب جو آج دیا ہے اس کے بعد بھی دیں گے. اور کچھ بھی اگر پاکستان میں کچھ ہوتا ہے تو اب یہ سب ہمارے پاکستانی جتنے لوگ ہیں جتنی سیاسی جماعتیں یہ فیصلہ کر لیں اگر کوئی ہمارے کسی صوبے میں کوئی دہشت گردی ہوتی ہے تو اس کا جواب ہمیں ہندوستان میں اسی طرح دینا چاہیے. یہ اعلان کرنا چاہیے اگر وہ اس طرح کریں گے تو ہم جواب دیں گے. ہم اپنے اوپر کوئی ایسا نہ جھوٹا الزام جو ہے نا اس کو برداشت کریں گے اور کوئی یہ سوچے گا کہ باہر کا ملک ان کو آپس میں لڑا کے ان کے اوپر دہشت گردی کے الزامات لگا کر دہشت گردی کریں گے تو اس کے کوئی معافی نہیں ہوگی. لگ یہ رہا ہے کہ مس ریڈنگ ہو گئی ہے. ان کو لگا کہ پاکستان میں شاید پولیٹیکل ڈیویژن ہے تو ہم اس کو یوٹیلائز کریں لیکن ایسا نہیں ہے. پروین شامی ان کے جرنلسٹ ہیں انہوں نے یہ بات کلیئرلی کہی ہے کہ یہ غلط اسمپشن ہے کہ سمجھا کیا کہ ایک پولیٹیکل ڈیوائیڈ کی وجہ سے پاکستان شاید ڈیوائیڈڈ ہو. ایسا نہیں ہے. ایک یونانیمس کنسنسس ہے اس وقت جو آپ کو واضح طور پہ میرے پروگرام سے بھی نظر آ رہا ہے ویسے بھی نظر آ رہا ہے. انٹرنیشنلی دنیا کیا کہہ رہی ہے پہلگام واقعے کے بعد پاکستان اور بھارت کے مابین جاری کشیدگی کو دنیا نے نوٹس کیا ہے اور کس طریقے سے کوریج ہوئی ہے ہم کوئکلی دیکھ لیتے ہیں. سی این این نے تبصرہ کیا ہے کہ پہلگام میں ہونے والا حملہ پاکستان اور بھارت کے مابین کشیدگی میں اضافے کی وجہ بن رہا ہے. الجزیرہ کہہ رہا ہے کہ انڈیا پاکستان پہلگام حملے کے بعد اسٹریٹجک تعلقات کی معطلی کی جانب بڑھے ہیں. اس کے علاوہ ایسوسی ایٹڈ پریس نے لکھا ہے کہ کشمیر پر حملے پر کشیدگی بڑھنے کے ساتھ ہی ہندوستان اور پاکستان کے درمیان عدلے بدلے کی جنگ شروع ہو چکی ہے. فہید پراچا صاحب یہ بڑھ بھی سکتے ہیں معاملات سو کہیں نہ کہیں ہمیں ایک بیک ڈور بات چیت کا بھی سوچنا چاہیے یا نہیں؟ دیکھیے پاکستان نے تو ہمیشہ امن کی کوشش کی ہے لیکن بھارت نے ہی ہمیشہ امن کی ہر کوشش کو ناکام بنایا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ کسی بھی طرح سے مذاکرات کی کسی اس میز پہ نہیں جانا چاہیے جس میں پہلے مسئلہ کشمیر کو متنازع تسلیم نہ کیا جائے اس کے بغیر نہیں جانا چاہیے. اگر پاکستان نے مسئلہ کشمیر کو ڈسپیوٹڈ تسلیم کیے بغیر بھارت کے ساتھ کسی مذاکرات کی میز پہ جاتا ہے تو گویا کہ ہم بھارت کے ساتھ اس موقف کو تسلیم کرتے ہیں جو اس نے اپنے آئین کے اندر 370 کو آرٹیکل کو نکالا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس اقدام کو مقبوضہ کشمیر کے عوام نے دھجیاں اڑا دی ہیں, اس کے کرفیو کو ناکام بنایا ہے, اس کے پیلٹ گن کو ناکام بنایا ہے. ہر روز وہاں ریفرینڈم ہوتے ہیں, وہاں کے عوام جو ہے وہ بھارت کے یوم آزادی کو یوم سیاہ کے طور پہ مناتے ہیں اور پاکستان کے یوم آزادی کو اپنا یوم آزادی مناتے ہیں. ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے مقبوضہ کشمیر کے عوام کو اور ان کو مضبوط کرنا چاہیے ان کے ساتھ. اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ نوشتہ دیوار ہے, یہ بھارت کے واگا کے پار جو آسمان ہے اس پہ لکھا جا چکا ہے کہ مودی کے تعصب نے بھارت کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے ہیں. بھارت نے اپنے اس تعصب کے ہاتھوں ٹکڑے ٹکڑے ہونا. یہ ٹھیک ہے, یہ انٹرسٹنگ پریڈکشن ہے. آپ کی ملاقات ہوئی ہے فیصل چودھری صاحب خان صاحب سے,
اور اب یہ اس ڈیولپمنٹ سے پہلے کی بات ہے، لیکن ویسے جنرل پوسچرنگ کیا تھی؟ دیکھیے عمران خان صاحب when it comes to پاکستان، جی میں آ رہی ہوں بٹ صاحب آپ کی طرف. when it comes to پاکستان وہ ہمیشہ پاکستان کو پہلے رکھتے ہیں، اور اگر آپ کو کوئی دھیما پن نظر آیا تھا آپ کو کہیں؟ نہیں، وہ مطلب وہ تو سچویشن کے حساب سے ہوتا ہے نا. اگر آپ ان کو دھیما پن، اگر آپ جنرل بات کریں گے، میں اس کانٹیکس میں بات کر رہا ہوں جو اس وقت انڈر ڈسکشن ہے. واز دس ڈسکسڈ آلسو؟ نو اٹ واز ناٹ، اوبویسلی اس کو ڈیولپ نہیں ہوتا، یہ اس کے بعد ہوا. پہلی بات تو یہ ہے کہ پراچا صاحب نے جو بات کی ہے، کشمیر از اے ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری، اس میں یو این کی ریزولوشنز بھی ہیں اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. رائٹ، بٹ صاحب کی بات سن. سو جب اگر مذاکرات کی بات ہوتی ہے بیک ڈور تو، اور انٹرنیشنل طاقتیں ہوتی ہیں، تو دونوں نیوٹرل اسٹیٹس ہیں، ان کو بالکل بات کرنی چاہیے اور پاکستان کو ہیزیٹیٹ نہیں کرنا چاہیے. پاکستان مسٹ سیک فار دا ایویڈنس. ہم ایک رسپانسبل اسٹیٹ ہیں، اگر آپ کے پاس کوئی ایسے ایویڈنس ہیں تو یو مسٹ برنگ اٹ آن. عمران خان صاحب کی انگیجمنٹ جو ہے وہ گورنمنٹ کے لیے اور حکومت کے لیے، ریاست کے لیے اس لیے فائدہ مند ہوگی کہ عمران خان کی آواز جو ہے وہ پاکستان کی جو موجودہ صورتحال میں بہت لاؤڈ آواز ہے، اور ان کی آواز سے لوگ جڑے ہوئے ہیں.